بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو میرا بیان ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 اہم کام، اس کا ایک پارٹ 2، دوسرا پارٹ، کیونکہ اسلامی موضوع تھوڑا لمبا اور زیادہ ہو جاتا ہے سمجھانے کے لیے۔ حقیقت میں تو جتنا بھی لمبا موضوع ہو وہ بہتر ہوتا ہے، وہ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، لیکن آج کل لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم تھوڑے ٹائم میں ہر چیز سمجھ جائیں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ اسلامی موضوع کتنا بھی لمبا ہو، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو دیکھا کریں، ثواب کا کام ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 اہم کام: اشاعت، حفاظت اور نفاذ۔ پچھلے پارٹ میں نے اشاعت کے بارے میں آپ کو بتایا کہ اشاعت کیا ہے۔ ابھی بتا رہا ہوں میں آپ کو حفاظت اور نفاذ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے سے مدینہ ہجرت کی، تکلیفیں کاٹ کے آیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جو کام کیا وہ حفاظت، یعنی مدارس، تعلیم کا۔ تعلیم ضروری ہوتی ہے ترقی کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں یہ کام حفاظت یا نفاذ کے پہلے حفاظت یعنی مدارس، تعلیم کا کام کیا۔ قرآن پاک کی تعلیم دی، دینی تعلیم دی، پڑھایا لکھایا، سمجھ میں لوگوں کو بات آئی۔ یعنی پہلا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاعت کا جو مکے میں، دوسرا کام اور تیسرا کام حفاظت اور نفاذ وہ مدینے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت کا کام مکے میں کیا، اس کے بعد حفاظت اور نفاذ کا کام حضور نے مدینہ منورہ میں کیا۔ تیسرا کام ہے نفاذ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حکم آیا کہ نفاذ یعنی حکومت قائم کرو اور بادشاہ بنو، کنٹرول کرو۔ کیوں؟ اشاعت بھی ہو گئی، تبلیغ بھی ہو گئی، حفاظت، مدارس بھی کھل گئے، پڑھائی لکھائی کا کام بھی شروع ہوا۔ اب دنیا چلتی ہے حکومت کے حساب سے، بغیر حکومت کے دنیا نہیں چلتی۔ اب اس دنیا میں دیکھو کتنے ممالک ہیں، کوئی بھی ملک کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو بغیر ملک کے کوئی علاقہ چلتا ہو، کوئی خطہ چلتا ہو، نہیں۔ اگر کوئی بھی خطہ کسی ملک کے ساتھ ٹچ نہیں بھی ہوگا تو ان کا کوئی نہ کوئی بڑا ہوگا ان کو چلانے والا۔ یعنی حضور نے جو تیسرا کام کیا وہ کیا؟ نفاذ کا، حکومت۔ حضور نے قانون نافذ کیا، قرآن کا قانون نافذ کیا، قرآن کے احکامات نازل کیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بادشاہوں کا بادشاہ بھی بنا، بادشاہوں کا سردار بنا۔ یعنی مکہ، مدینہ، مدینہ کے بعد جتنے بھی علاقے فتح ہوئے، حضور نے نفاذ قائم کیا، یعنی حضور نے حکومت قائم کی، اسلامی قانون نافذ کیا، اور اسی کیسے اپنے حکومت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چلایا۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں بھی آئیں، بھوک میں بھی رہے، صحابہ کو تکلیفیں بھی آئیں، شہادتیں بھی ہوئیں، جنگیں میں لگیں، بہت تکلیفیں کاٹی، بہت عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ان تینوں کاموں کے لیے پہلا کام مکے میں اشاعت کا، اور دوسرا اور تیسرا کام مدینے میں، یعنی حفاظت اور نفاذ۔ اس کے بعد نفاذ کا کام پورے علاقے میں جہاں جہاں فتوحات ہوئی، حضور نے قانون
قرآن پاک کا قانون نافذ کیا، نفاذ قائم کیا اور حکومت چلائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ 3 اہم کام کیے جو ہمیں کرنے ہیں۔ اب ہم اشاعت تو کر رہے ہیں، اشاعت کا ہمیں شوق بھی ہے، تبلیغ بھی ہم کرتے ہیں، حفاظت مدارس بھی ہیں ہمارے ہاں، مدارس بھی چل رہے ہیں، ہر ملک میں چل رہے ہیں مدارس، ہر ملک میں اشاعت بھی چل رہی ہے۔ نفاذ جو ہے وہ حکومت اسلامی قانون نافذ کرنا، اس میں ہمارا مسلمانوں کا شوق بہت کم ہے۔ اگر کوئی مولوی صاحبان ہمارے، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے واسطہ رکھتے ہوں، مولوی تو ہے نا، ان مولویوں کو نفاذ کے لیے آگے لانے کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے، اسلامی قانون نافذ کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے، ہمارا شوق کچھ بھی نہیں ہے۔ اشاعت بھی کر رہے ہیں، حفاظت بھی کر رہے ہیں، نفاذ کی طرف کسی کی بھی توجہ نہیں ہے۔ یہ حضور کا تیسرا کام، اہم کام ہے، اس کے اوپر توجہ دو۔ کوئی توجہ نہیں ہے، کوئی خیال نہیں ہے اس کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ اگر آپ ہندوستان میں رہتے تھے، آپ نے نفاذ کے لیے کیا کیا؟ آپ پاکستان میں رہتے تھے، آپ نے نفاذ کے لیے کیا کیا؟ کون سی کوشش کی، کون سی کوشش کی، کون سی محنت کی؟ آپ نے نفاذ کے لیے کیا کیا، کیا محنت کی، کیا ہارڈ ورکنگ کی؟ آپ افغانستان میں رہتے تھے، کسی ملک میں رہتے تھے، آپ نفاذ کے لیے کیا کیا؟ جو اسلامی ممالک ہیں، کم از کم اس کے عوام، اس کی حضور کی امت کم از کم وہ تو کوشش کرے نا کہ ہمیں نفاذ جو ہے وہ قائم کرنا ہے۔ اگر ہم نفاذ قائم نہیں کریں گے تو ہم اسلامی قانون نہیں ہوگا، اسلامی قانون نافذ نہیں ہوگا تو وہ ملک ترقی نہیں کرے گا۔ اس ملک میں اللہ کی طرف سے کوئی بھی غیبی یا ظاہری مدد نہیں ہوگی، نہیں آئے گی۔ میں سب مسلمانوں کو جو بھی اسلامی ملکوں میں رہتے ہیں، خاص کر کے پاکستانی مسلمانوں کو عرض گزارش ہے کہ یہ 3 کام کرنے کے محنت، اس تینوں کاموں میں محنت کرنے کی، یعنی ان تینوں کاموں کرنے کا شوق اب اپنے دل میں پیدا کرو اور کرو کہ یہ ہمیں 3 کام کرنے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں کام اہم اور خاص ہیں، تینوں کام کا ہمارے اوپر فرض ہے: اشاعت، تبلیغ، حفاظت مدارس اور نفاذ قانون، اسلامی قانون نافذ کرنا۔ اگر ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں تو ہم سب مل کے، جتنے بھی عوام ہیں، اسلامی قانون نافذ کریں اور کوشش کریں، جتنے بھی ہمارے بڑے ہیں، بزرگان ہیں، ان کو بھی ہم کہیں اور وہ بھی کوشش کریں کہ ہمارے پاکستان میں اسلامی قانون نافذ ہو، یعنی تاکہ ہمارے یہ تینوں کام کم از کم پاکستانیوں کے اوپر جو فرض ہیں وہ ہمارا کام پورا ہو، تاکہ معاشر کے میدان میں جب ہم حضور کے سامنے جائیں تو سرخرو ہو کے جائیں، اور حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں تو ان کو بتائیں کہ یہ نبی، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارے اوپر قربان، ہم پاکستان میں ہم نے تینوں کام کیے، اشاعت بھی کیا، حفاظت بھی کی، نفاذ بھی کیا، یعنی اشاعت کا کام بھی کیا، حفاظت کا بھی ہم نے کام کیا اور نفاذ کا بھی ہم نے کام کیا، تو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ خوش ہوں گے، اللہ کا رسول بھی خوش ہوگا، اور ہماری اس میں زندگی میں کامیابی ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پہ چلیں، اللہ کے احکام پہ چلیں، یعنی قرآن پاک کے احکامات پہ چلیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم بار اس پہ چلیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پہ چلیں، تو زندگی میں ہماری کامیابی ہے۔ ہم اللہ کے ہاں، اللہ کے رسول کے ہاں، صحابہ اور اہل بیتوں کے ہاں ہم سرخرو ہوں گے، جنہوں نے بہت بڑی تکلیفیں کاٹی۔ اگلے ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔